اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمد و نصلی علی رسول الکریم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم میری بہنوں، میرے بھائیوں، میرے عزیز ہم وطنوں، میرے بچوں، مسلم غیر مسلم سب کے لیے قرآن، اللہ تعالیٰ قرآن کی رہنمائی سب کو دیتا ہے، مگر کوئی رہنمائی اس کے سے پکڑے تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے قرآن میں نے واضح کتاب، واضح ہدایت تم کو دی ہے۔ تو میں نے میری بہنوں، میرے بھائیوں، سورۃ مائدہ 6 سپارہ میں نے کل 12 آیات تک تم کو یہ کیا تھا، ویلوگ بنایا تھا۔ آج میں انشاءاللہ 13 آیات سے شروع کر رہی ہوں۔ یہ بھی یہاں بھی بنی اسرائیلوں کا ذکر ہے اور ہمیں اس کی نصیحت کی گئی ہے کہ تم ایسے کام نہ کرو۔ فَبِمَا نَقْضِهِم مِّيثَاقَهُمْ لَعَنَّهُمْ وَجَعَلْنَا قُلُوبَهُمْ قَاسِيَاتٍ، پس جس وقت انہوں نے وعدے توڑے، جو وعدے کیے تھے، تو ہم نے لعنت کی ان پر اور بنا دیے ان کے دل کو سخت، قلوبہم قاسیاتن کو سخت ان کے دل بنا دیے۔ انہوں نے وعدہ کیا تھا، جس طرح ہم سے اللہ تعالیٰ نے وعدہ لیا ہے کہ تمہارا رب میں نہیں ہوں، تو ہم نے کہا قالوا بلا، کیوں نہیں اللہ تعالیٰ تم ہمارے رب۔ اسی طرح بنی اسرائیلوں سے بھی لیا ہے، اور اس طرح بنی اسرائیلوں کو بھی موسیٰ علیہ السلام کے ذریعے ان کو کہا تھا کہ تم، یعنی پیچھے میں نے پڑھا ہے، وہ لوگ بنائے ہے کہ تم نماز پڑھو، زکوٰۃ دو، میرے رسولوں کی عزت کرو، میرے رسولوں کی بات مانو، ان پہ ایمان لاؤ، تو پھر تمہیں میں جنتیں دوں گا، وہ جنتیں جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں۔ تو فَبِمَا نَقْضِهِم، پھر توڑ دیا انہوں نے وعدہ، لَعَنَّهُمْ، ہم نے لعنت کی ان پر، وَجَعَلْنَا، ان کو کر دیے دل ان کے سخت، دل سخت کر دیے کہ پھر ان کے دلوں پہ کوئی بات اثر نہیں کرتی، اللہ اور رسول کی، اللہ پیغمبر کی کوئی بات ان پر اثر نہیں کرتی۔ یحرفون الکلم عن مواضعہ، اور بدلتے ہیں باتوں کو اپنی جگہوں سے۔ یعنی دیکھو 4 کتابیں ہیں، چاروں کتابوں میں صرف قرآن کا ذمہ اللہ تعالیٰ نے لیا ہے کہ اس میں زر زر کا فرق نہیں آئے گا، اور اس کی حفاظت میں خود کروں گا۔ اور وہ جو کتابیں ان کے پیغمبروں پر چھوڑیے کہ ان کو تم ان کی حفاظت کر دے، پیغمبر تو کرتے تھے، مگر پیغمبروں کے بعد جو ان کی قوم تھی، وہ قوم جو ہے تو وہ بدلتی ہے۔ آج انجیل کو دیکھو، آج تورات کو دیکھو، زبور تو ابھی ملتی ہی نہیں ہے مگر ہے صحیح، مگر ان کو دیکھو تو وہ جو اللہ کی طرف سے آئی تھی، وہ زبور اور انجیل کہیں نظر نہیں آتی، اور یہ انجیل اور زبور جو ہے تو یہ نے تخریفات ان میں کی ہیں، ان کو بدل آئے، ان اپنی طرف سے جو ان کو اچھا لگائے وہ ان پہ لکھ دیا ہے، وہ جو ان کو برا لگائے وہ اس کو جن پر عمل کرنے کا اللہ تعالیٰ نے کہا تھا ان کو ہٹا دیا ہے۔ تو یحرفون الکلم عن مواضعہ، تو یہ بدلتے ہیں باتوں کو اپنے عن مواضعہ، اپنی جگہوں سے، یعنی لفظوں کو بدلتے ہیں۔ ونسوا حظا مما ذکروا بہ، اور بلا دی انہوں نے وہ نصیحت جو نصیحت ان کو کی گئی تھی، ان کو وہ نصیحت کہ تم جو میں نے پیچھے کہا ہے کہ پیغمبر کی عزت کرو اور عزت کرو، ان کی باتیں مانو، ان پر ایمان لاؤ، میرے کہنے پر ایمان لاؤ، میرے کہنے کے مطابق زندگی گزارو، اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے۔ تو انہوں نے بلا دی اس نصیحت کو، نصیحت جو ان کو کی گئی تھی۔ وَلَا تَزَالُ تَطَّلِعُ عَلَىٰ خَائِنَةٍ مِّنْهُمْ، ہمیشہ تم کو اطلاع ملے گی ان کی خیانتوں کی۔ ہمیشہ تم کو قرآن جب بھی پڑھو گے، جب بھی قرآن کو تشریح سے پڑھو گے، ترجمے سے پڑھو گے، ترجمے میں اتنا وہ انسان کو معلومات نہیں ملتی جتنی انسان تشریح ملتی ہے۔ جب تم قرآن کی تشریح کرو گے، قرآن کو پڑھو گے توجہ سے اور خوب مکمل متوجہ سے پڑھو گے، تو تمہیں ان کے خیانتوں کی اطلاع تمہیں ملے گی کہ کیا کیا خیانتیں اللہ کے دین میں کرتے رہے ہیں۔ عَلَىٰ خَائِنَةٍ مِّنْهُمْ، ان کی خیانتوں کی دین میں، إِلَّا قَلِيلًا مِّنْهُمْ، مگر تھوڑے سے ان پہ ہیں، فَاعْفُوا، پس عفو کرو ان کو، وَاصْفَحُوا، اور درگزر کرو ان کو۔
تھوڑے سے ان میں ہے کہ جو مسلمان ہوتے ہیں. آج کل تو الحمدللہ زیادہ مسلمان ہو رہے ہیں، عیسائی بھی ہندو بھی زیادہ مسلمان ہو رہے ہیں، یہودی کم ہوتے ہیں، دوسرے مذاہب کے لوگ کم ہوتے ہیں، سکھ بھی زیادہ مسلمان ہو رہے ہیں. مگر چونکہ سکھ اور ہندو ان کے پاس تو آسمانی کوئی کتاب آئی نہیں تھی. یہ جو اہل کتاب ہیں ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے الا قلیلا منہم، مگر تھوڑے سے ان میں ہیں. فاعفوا، بس تم عفا کرو ان کو، یعنی ان کی باتوں پہ تم غور و فکر نہ کرو. واسفحوا، درگزر کرو جو بھی یہ کہتے ہیں یا ان کے ساتھ جو لین دین دنیا کا ہے وہ کرو، مگر دین کے معاملے میں ان کو اپنے نزدیک نہ آنے دو. اگر یہ آنا چاہے اور یہ مسلمان ہونا چاہے تو پھر ان کے ساتھ دوستی کرو، ان کو بتاؤ کہ ہمارا دین کیسا ہے، ہمارا دین ایسا ہے، ہمارا دین بہت خوبصورت ہے، ہمارا دین بہت اچھا ہے، تو وہی پھر بھی مسلمان ہوتے ہیں. ان اللہ یحب المحسنین، بے شک اللہ تعالیٰ محبت کرتا ہے نیکوں کے ساتھ. جو نیکیاں کرتے ہیں اور نیک ہیں ان کے ساتھ اللہ تعالیٰ محبت کرتا ہے. وَمِنَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّا نَصَارَى، بعض ان کے وہ لوگ ہیں جو کہتے ہیں اِنَّا نَصَارَى، بے شک ہم عیسائی ہیں یا ہم عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے ہیں. اخذنا میثاقہم، ان سے بھی میں نے لیا تھا وعدہ. اور جن میں عیسائی ہیں جو کہتے ہیں، وہ لوگ بعض جو کہتے ہیں کہ ہم عیسائی ہیں، تو یہ عیسائیوں سے بھی ہم نے وعدہ لیا تھا. فَنَسُوا حَظًّا مِّمَّا ذُکِّرُوا، پس بلا دیا انہوں نے وہ نصیحت جو نصیحت ان کو کی گئی تھی. انہوں نے وہ بلا دی وہ نصیحت جو نصیحت ان کو کی گئی تھی. یہ کہتے ہیں کہ ہم عیسائی ہیں، مگر انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کی تعلیم کو بھی بھلا دیا، وہ نصیحت جو ان کو کی گئی تھی بھی اس طرح. فَأَغْرَيْنَا بَيْنَهُمُ الْعَدَاوَةَ، پس ڈال دی ہم نے ان کے درمیان میں عداوت اور بغض. اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ ہم نے ڈال دی پھر ان کے درمیان میں عداوت اور بغض. یعنی عیسائی اور یہودی کبھی ایک جگہ نہیں بیٹھیں گے، اور بلکہ عیسائیوں میں بھی اتنے فرقے ہیں کہ یہ بھی آپس میں ان کی، اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ ان کے عملوں کی وجہ سے ہم نے ان میں جو بغاوت عداوت یعنی دشمنی ڈال دی اور بغض ڈال دیا کہ یہ ایک دوسرے کو نہیں مانتے. ایک دوسرے کے ایک گروہ کہتا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ اور بیوی مریم میں ایک خدا، کوئی ایک خدا، استغفر اللہ. ایک کہتا ہے جو آخر میں آئے گا وہ خدا. ایک کہتا ہے کہ نہیں، عیسیٰ علیہ السلام اللہ کا بیٹا ہے. استغفر اللہ، اس قسم کی باتیں کرتے. یہ آپس میں بھی ان کے بغض ہے اور عداوت ہے، دشمنی ان کی الی یوم القیامت، روز قیامت تک ان میں یہ بغض اور یہ عداوت رہے گی. وَسَوْفَ يُنَبِّئُهُمُ اللَّهُ بِمَا كَانُوا يَصْنَعُونَ، جلدی ان کو خبر دے گا اللہ تعالیٰ بما کانوا یصنعون، جو یہ کرتے ہیں. ان کو جلدی خبر مل جائے گی، یعنی زنکدن سے پہلے ان کو پتہ لگ جائے گا کہ ہم کافر تھے اور ہم نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا دین قرآن کو نہیں مانا، یا لہٰذا ہم نے غلط کیا ہے، لہٰذا ان کو پتہ لگ جائے گا تو ان کو اللہ تعالیٰ خبر دے دے گا وہ جو یہ کرتے تھے. اللہ تعالیٰ اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ہماری 24 گھنٹوں کی زندگی قرآن کے مطابق کر دے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.